बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 6 शेयर करनी है, 6 स्टोरीज़। जाते जाते मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करते जाएं। लाडले की जस्टिस बंदियाल साहब से बड़ी अनोखी फरमाइश, ये इस पे बात करते हैं। और ये कौन से जज की फैमिली है? सुप्रीम कोर्ट के जज। कौन से जज की फैमिली है जो एवन फील्ड से बाहर एहतजाज कर रही है, एवन फील्ड के, और ऑल फॉल बक रही है। ये आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ, ठीक है ना। वीडियो आप में से कुछ ने देखी भी होगी, ये ज़रा देखते हैं। सदर ममलिकत को सुबकी हो गई है जी, ये क्या सुबकी हुई है, इस पे बात करते हैं। और सियासी तकर्रियाँ फारिग, बड़ी अहम 2 पोस्टें फारिग होने जा रही हैं, इस पे बात करते हैं। हरीम शाह ने गलीज़ हरकत की, मैं आम तौर पे तो इस पे नहीं बोलता, लेकिन ये है कि इस पे थोड़ा सा ज़रूरी है। और बटाग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फंसे हुए सारे के सारे लोग, 8 के 8 उनको रेस्क्यू कर लिया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और जनाब, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटी का निशान है वो ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो व्हील चेयर प्रोजेक्ट्स हैं, आप आइए ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत उसके साथ मिल के दुखी इंसानियत को, प्यासी इंसानियत को पानी पिलाइए जनाब, और उनकी प्यास बुझाइए। इस गर्मी में इस तरीके से जो बेसिक नीड है पानी, वो उनके पास नहीं है। तो ये हम अल्लाह के करम और आपके तामुन से मुमकिन बना रहे हैं। मैं सबसे पहले ये उस फैमिली को दिखाना चाहूँगा कि जो फैमिली ये अभी लंदन में, और वो लोग कह रहे हैं कि जनाब नासिर भट्ट साहब का भी ट्वीट आया, बाकी लोगों के भी। अब इस पे करते हैं बात। ये वीडियो आपके सामने है, और ये ऑल फॉल बक रहे हैं, और ये एवन फील्ड के आगे और वहीं पे लंदन की सड़कों पर यूथियों की किस्मत में सड़कों पे रुलना है। तो वो जनाब, जिस तरीके की, मैं अब क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, जिस तरीके की गंदी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ख़वातीन हैं तहरीक इंसाफ की, जो यूथनियाँ हैं, वो ख़वातीन के नाम पर एक धब्बा हैं, बदनुमा धब्बा। ये मैं बहुत ही मुहतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे और लोग, मेरे दोस्त अहबाब, अल्फाज कुछ इस्तेमाल करते रहते हैं। मेरी आदत नहीं है वो कोई भी गैर पार्लिमानी अल्फाज या इस तरीके से। तो ये जाके उधर जिस तरीके के और फौर बक रही हैं, तो वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जनाब, ये नासिर भट्ट साहब ने भी कहा है कि जी, अभी तक मुझे उनसे बात नहीं हुई, मैं उनसे ज़रा सबूत मांगूँ कि ये कौन से जज की फैमिली है। अच्छा, कुछ एक जस्टिस की तस्वीर भी पहले आई थी, कुछ उससे भी इनकी तस्वीर मिल रही हैं। तो जो नून लीग का मीडिया है, जो बाकी भी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ लोग हैं नून लीग के मीडिया सेल के अलावा भी, तो वो ये बोल रहे हैं कि ये जस्टिस आसिफ सईद खोसा की फैमिली है। मैंने इस पे फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, मैं आपको दोबारा भी बता दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा की फैमिली है। अगर ऐसे ही है तो फिर आपको समझ आ गई होगी कि पनामा के वक्त ये लोग गैलरीज़ में बैठ के किस तरीके की नाराबाजी कर रहे थे, और किस तरीके से उस पनामा के फ़ैसले पर खुशी का इजहार कर रहे थे। तो फिर ये वो जजेज़ हैं जो इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हैं, ठीक है ना। ये तो पार्टी बन गए हैं ना। ये आसिफ सईद खोसा हो या साकिब नासूर हो, बाबा जहमता, जो बाकी जो भी इस टाइप के लोग हैं, वो बिल्कुल उनको जो है ना, तो ये आपके सामने भी मैंने वीडियो इस वजह से चला दी कि आप भी ज़रा इस पे देखिए, इस पे गौर कीजिए, ज़रा परखिए, इसकी तहकीक कीजिए। और मैं भी करता हूँ कि वाकई उन्हीं की फैमिली है। लेकिन ये जिस जज की भी फैमिली है, इसके बाद में फिर फर्दर भी इस पे बात करते हैं। और जाते जाते मेरी एक फरमाइश पूरी करते जाइए, अल्लाह आपका भला करेगा, ठीक है जी। खान साहब ने चीफ जस्टिस बंदियाल साहब से, उनके अब चंद रोज़ ही रह गए, 16 सितंबर को वो रिटायर हो जाएंगे। आज आपको पता है कि जो अगस्त का आखिरी वीक चल रहा है, तो बस इसी हवाले से वो फिर जो है ना, 23 है ना आज, तो 23 अगस्त, तो 23, इसका मतलब ये है कि कोई 7 दिन इसके रह गए और 16 दिन उनके, कोई 21-22 दिन ये रह गए हैं बंदियाल साहब के। और खान साहब ने फरमाइश कर दी है उनसे कि जी जाते जाते, और खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में, खान साहब के वकला ने
ایک پٹیشن دائر کر دی ہے، ایک درخواست دائر کر دی ہے، ایک التجا کی ہے کہ جی ہماری یہ جو جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، ان سے ہماری جان چھڑوائیں۔ وہ کیسے؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب نے لاڈلے نے بڑی انوکھی فرمائش کر دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے جو سارے کیسز ہیں یا وہ پشاور منتقل کر دیں یا وہ لاہور منتقل کر دیں، میں نے جسٹس یہاں پر چونکہ وہ جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں تو یہ میرا کوئی کیس نہ سنیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ہمیں یاد ہے کہ یہی خواجہ حارث تھے جنہوں نے نواز شریف صاحب کے وقت، یعنی کہ یہ جو ایون فیلڈ کا کیس تھا، 3 کیسز چل رہے تھے نا، جب ان کو نااہل کر دیا گیا 3 کیسز چل رہے تھے، ایک ایون فیلڈ کا، ایک کیس تھا ساتھ العزیزیہ کا، اور ایک فلیگ شپ کا۔ خواجہ حارث صاحب نے جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے تینوں کیسز ہیں یہ یکجا کیے جائیں۔ یہ نہیں کہا تھا بھائی ہمیں آپ پہ تو اعتماد نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ پہ، اور ہمارے لاہور ٹرانسفر کر دیں یا پشاور کر دیں یا یہ کر دیں وہ کر دیں۔ ٹھیک ہو گیا نا؟ ان تینوں کیسز کو یکجا کر دیا جائے، اکٹھا کر دیا جائے۔ ان کی درخواست مسترد ہو گئی تھی کہ نہیں۔ تو وہ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ جی تینوں میں جو الگ الگ سزا ہو نا، وہ بڑی پری پلانڈ طریقے سے وہ صورتحال تھی، تو تینوں میں الگ الگ سزا ہو تاکہ کانٹے لمبے عرصے تک نکلتے رہیں۔ یہ تینوں کو اگر یکجا کر دیا گیا تو یہ تو سزا ایک ہی دفعہ ہوگی، تو ایک کی کمزوری آئی تو دوسرا کیس بھی اڑ جائے گا، تو یہ بڑا۔ اب خان صاحب کہتے ہیں جی میرے کیسز، اچھا انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا ہے کہ جی عامر فاروق، جسٹس عامر فاروق کے خلاف ہم یہ کل اپنا وہ کیا ہے، اعظم سواتی صاحب نے ویڈیو جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عامر فاروق صاحب، جسٹس عامر فاروق صاحب کے خلاف ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ یوتھیوں نے تو یہ کہا ہے بھائی عمران خان وہاں سے جیل سے ریفرنس بھیجنا چاہ رہا ہے، اور وہ ریفرنس جیل سے بھیجنا چاہ رہا ہے۔ بھائی تحریک انصاف کا کوئی بندہ بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی بھی پاکستانی، وہ پاکستان کے کسی کونے سے بھی اٹھ کے کسی جج کے خلاف بھی ریفرنس دائر کر سکتا ہے، اس کے پاس ثبوت ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور وہ ریفرنس دائر کر سکتا ہے۔ تو یہ اعظم سواتی صاحب نے اعلان کیا ہے، تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، اور آج جناب وہ پھر اور بار بار ان کو وہ بکس سے بھرا ہوا بھی کہہ رہے ہیں۔ کل ایک وکیل صاحب کی جذباتی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے یہ منافق جج ہے، یہ وہ کہہ رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ مولوی مشتاق کی طرح اس کے جنازے پہ کوئی نہیں آئے گا۔ اس حد تک غصہ ہے تحریک انصاف کو، اور وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ میرے جو کیسز ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ بندیال صاحب جاتے جاتے کیا وہ ریلیف دیں گے یا نہیں۔ ابھی ان کا بھی کل ان کی وہ لگی ہے سماعت کے لیے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ساتھ سپریم کورٹ میں بھی یہ بھاگ گئے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کو بیل ملتی ہے یا نہیں ملتی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور کیا صورتحال ہوتی ہے، اور اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو وہاں سے ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو حاضر ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو ساتھ باقی جونیئر ججز ہیں نا، ظاہر ہے ان کو اپنی بھی ری الائنمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ نیا چیف جسٹس آ رہا ہے بھائی 20-21 دن کے بعد، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور پھر ان کی اپنی بھی پلیسمنٹ، پھر ساتھ مسئلہ یہ بھی ایک اور نئی مصیبت بھی ہے کہ 4 جونیئر ججز آئے ہوئے ہیں، اور اگر ان کے خلاف پٹیشنز بھی پڑی ہیں، پاکستان بار کونسل کی بھی غالباً پڑی ہے، اللہ بخشے وہ سیٹھ وقار صاحب چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مرحوم و مغفور، ان کی بھی پٹیشن پڑی ہے۔ تو اگر آتے ہی، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بھی جونیئر ججز کے بارے میں جو اپنی رائے ہے وہ بھی ہر کسی سے کو ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، وہ بھی بڑی واضح ہے۔ تو اب وہ بھی پھٹا پڑا ہوا ہے ان کو اپنا کہ یار اگر یہ وہ پٹیشن آتے ہی انہوں نے خیر سے لگا لی، اور پھر اس کے بعد ہمیں واپس جانا پڑا، تو 2 سیٹیں آلریڈی سپریم کورٹ میں ہیں اور 4 یہ فارغ ہو گئیں، تو یہ تو 6 سیٹیں ہوں گی، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے والے بندے لے آئیں گے یہاں پر، جو سینئر موسٹ ہوں گے، جو میرٹ پہ آتے ہوں گے وہ لے آئیں گے۔ تو اب بات ان کو یہ بھی چبھ رہی ہے، ہم تو جاتے تھے 5ویں 6 نمبر سے لے آتے تھے، اور اب یہ اگر وہ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا۔ تو بندیال صاحب پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں کوئی احسان تو اتاروں، تو کوئی ہوتا ہے نا، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب کوئی ساس والا فیکٹر ہے،
कुछ और फैक्टर बोल रहे हैं, कुछ ज़राए को ट्रकों वाले फैक्टर भी, तो फैक्टर बहुत सारे हैं, ठीक है ना, एहसानात बहुत सारे हैं पीटीआई के, तो वो अब उतारना तो चाह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें, मुख्तसर टाइम ही बड़ा मुख्तसर है। तो खैर आ जाए भाई, सदर ममलिकत को सुबकी हो गई। अच्छा, सुबकी क्या हुई है? दो किस्म की बातें हैं। एक तो सदर ममलिकत साहब ने कहा, अपने जो उनके सेक्रेटरी हैं ऐवान सदर के, यानी सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद साहब, उनको उन्होंने फारिग किया। उनकी खिदमात उन्होंने वापस की थी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को। और जी मुझे मकसद कहने का ये कि ये मुझे नहीं चाहिए बंदा, ये वापस करो, ठीक। और साथ ही उन्होंने एक 22 ग्रेड की हुमैरा अहमद साहबा, ठीक हो गया ना, हुमैरा साहबा को मांग लिया कि इनको यहाँ पर मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया जाए। हुमैरा अहमद साहबा ने इनकार कर दिया, जी मैं आपके साथ ये खिदमात अंजाम देने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये वक्त भी आना था, ठीक है। अब सदर साहब कहते हैं, जो उधर से वक़ार अहमद साहब वो बिगड़ गए, उन्होंने कहा जी मैं तो, अच्छा अब ये भी ज़राए बता रहे हैं कि वक़ार अहमद साहब ने बताया कि जी सदर साहब ने मुझे कहा कि जी आप मेरी बात मान लें, आप इसको ज़्यादा ना उछालें, असल में मेरे ऊपर मेरी पार्टी का प्रेशर है। और साथ ये भी कहा, हैं बहुत सियाने, साथ ये भी कहा, ज़राए बता रहे हैं, अब तो आ गया है ख़बरों में भी, साथ ये भी कहा कि जी मैं 3-4 साल के बाद मेरी पार्टी की हुकूमत आ जाएगी तो मैं इंशाल्लाह आपको अकामोडेट करूँगा। कहा जी मैं तो 3-4 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ, आपने तो मेरे अच्छे भले बेदाग कैरियर को दागदार करने की कोशिश की और मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। बिल आपने खुद आपके पास पड़ा रहा है, आपने उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने स्टाफ को दिया था तो उन्होंने वापस भेजा नहीं है, आपने बिल पे कुछ लिखा ही नहीं है, साइन ही नहीं की और लिखा ही नहीं है, बिल दबा के बैठे रहे। जब टाइम गुजर गया उन्होंने कहा जी कानून बन गया है। अच्छा बन गया या नहीं बना या मुतनाज़ा है जो भी है, लेकिन वो कहते हैं जी आपने तो मुझे दिया ही नहीं है कि आप उनको वापस भेजें और आपने इल्ज़ाम लगा दिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब सदर साहब की इससे बड़ी सुबकी हो नहीं सकती कि जिसको वो मांगा है उन्होंने कहा है कि जी मैं तो आने के लिए तैयार नहीं हूँ। चलें जी, खैर सियासी तकर्रियाँ फारिग, सियासी तकर्रियाँ फारिग, ये कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी मुश्तरका मफाद की कौंसल, उन्होंने ये जो बैनुस्सूबाई वज़ारत बैनुस्सूबाई, उन्होंने कहा वज़ारत बैनुस्सूबाई, उन्होंने कहा है कि जी जो सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर जो तकर्रियाँ हुई हैं ना, आपने इससे पहले देखा कि खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन सारी की सारी कबीना पहले वाली फारिग हो गई, इसलिए कि वो कोई सियासी वाबस्तगियाँ थीं। कहा जा रहा था वो कार्नर मीटिंग्स में जा रहे थे लोग, वो जलसों में जा रहे थे, इस वजह से सियासी वाबस्तगियों वाली का पूरी की पूरी काबीना को वो फारिग कर दिया गया, इलेक्शन कमीशन ने फारिग करवा दिया। इसी तरीके से जो उन्होंने कहा कि जो सियासी तकर्रियाँ हैं वो भी भेज दिया है वज़ारत बैनुस्सूबाई ने आगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न या फिर वहाँ पे वज़ीर आज़म के ऑफिस को। उन्हें कहा कि जी फारिग करें। उनमें बाकायदा नाम लिखे हुए हैं, 2 नाम लिखे हुए, एक ज़का अशरफ साहब का नाम लिखा हुआ है कि ये भी सियासी तकर्री हुई है, इसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, आगे PPP बाकायदा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, और साथ चेयरमैन फेडरल लैंड कमिश्नर पीर सैयद अहमद नवाज शाह, इनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, इनको भी फारिग करें। बात बड़ी है। यही ज़का अशरफ साहब के वक्त आपने देखा नून लीग और पीपल्स पार्टी की बहुत बिगड़ गई थी। टीवी पर आके वो बैनुस्सूबाई वज़ारत के जो वज़ीर थे वो पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ था, वो टीवी पे आके कहते रहे कि जनाब ये चूँकि वज़ीर मैं हूँ तो ये कोई और नहीं लगा सकता। नजम सेठी साहब को फारिग किया गया और नजम सेठी साहब का वो ट्वीट भी याद है कि मैं इसमें बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता, मैं वो हड्डी नहीं बनना चाहता जो इख्तलाफात का सबब बने पीपल्स पार्टी और नून लीग में, तो मैं ख़ुद ही सरेंडर करता हूँ। और उन्होंने फारिग को, फिर ज़का अशरफ साहब आ गए। आज वही उसी ज़का अशरफ साहब को फारिग करने के लिए समरी भेज दी गई है। अब देखें कि क्या होता है। जहाँ पर बटाग्राम में जितने भी लोग फंसे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो रेस्क्यू हो गए। अच्छा, रेस्क्यू उनका हो जाना बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। स्टूडेंट्स थे, टीचर थे। अब कल से एक बड़ी अजीब सी डिबेट, हम पता नहीं कैसी कौम है,
ایک بڑی عجیب سی ڈیبیٹ ہے جی. ان کو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی زندہ باد، اور یہ یوتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی والوں نے نہیں کیا، کچھ تو تھوڑا بہت آرمی والوں نے کیا تھا اور باقی لوکلز نے بھی کیا. بھائی جس نے بھی کیا ہے نا، اگر کوئی لوکلز نے بھی کیا ہے شام کے بعد، ان کو بھی شاباش ہے. اور اگر میں کہوں کہ جی اوپر آرمی کے ہیلی کاپٹر تو سب نے دیکھے، پہلے 2 اسٹوڈنٹس بھی آرمی نے کیے، بعد میں بھی آرمی کے کمانڈوز بھی ہر کسی نے دیکھے، تو وہ بھی ساتھ لگے رہے. اور لوکل اور آرمی والے کو الگ الگ نہیں ہیں، وہ سارے پاکستانی ہیں، وہ ہمارے عوام میں سے ہیں. آرمی بھی عوام ہے، ٹھیک ہو گیا نا، پاک آرمی بھی عوام ہے، پاک آرمی بھی اپنی ہے. بھائی میں اگر کہتا ہوں نا کہ کل جس نے ریسکیو آپریشن میں حصہ لیا، میں وہ بندہ ہوں جہاں پہ بے دھڑک ہو کے تنقید کرتا ہوں. الحمدللہ آپ کو پتہ ہے میں نہیں دیکھتا جناب مجھے گھر سے گھسیٹ کے لے جایا گیا لیکن میں نے جرنیلوں پہ تنقید کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے. لیکن آج میں نے کل بھی نعرہ لگایا، آج بھی نعرہ لگاؤں، پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد، پاکستان کے عوام زندہ باد، پاکستان کی قوم زندہ باد. جس نے بھی کیا الحمدللہ نقصان نہیں ہوا، بچوں کا نقصان نہیں ہوا، ٹیچرز کا نقصان نہیں ہوا، بچ گئے ہیں سارے. او بھائی پازیٹیو رکھو مائنڈ کو یوتھیو، تمہارا مائنڈ کبھی پازیٹیو ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں سے چیمبر فارغ ہے نا تو غلاظت بھر دی جاتی ہے. یہاں سے تمہارا اپر چیمبر فارغ نہ ہوتا تو ہر کسی کو موقع نہ ملتا یہاں پہ غلاظت بھرنے کی. اگر یہاں پہ کچھ ہوتا تو غلاظت نہ ہوتی، پھر کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی. جس نے بھی کیا اچھا کام کیا ہے، جو عوام جو وہاں پہ جوان ساتھ لوکل شامل ہوئے ہیں ان کو بھی شاباش ہے، وہ بھی زندہ باد، پاک آرمی بھی زندہ باد، پاکستان زندہ باد الحمدللہ. لیکن ایک سوال ہے، جو پچھلے 10 سال سے آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، بٹاگرام کہاں ہے، مریخ پہ تو ہے نہیں وہاں، اور کوئی کتنی اور جگہیں ہیں کہ جہاں پر یہ میں دیکھ رہا تھا وہ پردہ دار بیچاری اسی قسم کی رسیوں والی ڈولیوں میں کیسے کس طریقے سے بے عزت ہو کے، میں بے عزت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں بہت سی ان کی تذلیل ہو رہی تھی، جس طریقے سے وہ سوار ہو رہے تھے، اور جتنے لوگ وہ سوار ہو جاتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ایسی رسکی ڈولیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور نیچے کھائیاں ہیں پتہ نہیں کتنی جگہوں پر ہیں. تو یہ بٹاگرام میں جو پچھلے 10 سال سے آپ کی حکومت ہے تو یوتھیوں نے کوئی انفراسٹرکچر بنایا، کوئی ایسی چیئر لفٹ جو تھیں ان کو کوئی اچھی والی بنا کے دیں، کوئی راستے اچھے بنائے. یہاں پر اسلام آباد میں کوئی سڑک ٹوٹی تو کوئی نہیں بنائی، بلب فیوز ہوا تو وہ نہیں لگایا، آپ نے تو بلب تک نہیں لگایا. 10 سال جس صوبے میں آپ کی حکومت تھی وہاں کیا ہے آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اب تنقید کرتے وقت آپ غلاظت بھری ہوئی ہے. اور میں ایک بات، یہ حریم شاہ ہے، یہ ویسے بھی اب میں کیا یار اس قسم کا نام اب مجھے اپنے ویورز کہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ نقوی صاحب آپ اس میں صرف تھوڑا سا یہ اس وجہ سے انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے، میں یہاں نہیں لگانا چاہتا، شہباز شریف صاحب کی، ٹھیک. اچھا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ شہباز شریف، نہ اس میں کوئی غلط ویڈیو ہے نہ کچھ. حریم شاہ نے کہا ہے جناب کہ یہ شہباز شریف ہیں اور یہ اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھے ہیں لندن میں، اور آپ یہ دیکھیں جناب یہ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، یہ اٹھ کے جا رہے ہیں. اب بہت سارے نیوز میں آ گیا تو 6 سال پرانی ویڈیو ہے، وہ غالباً چودھری نثار صاحب کی بیٹی ہیں یا پتہ نہیں ان کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ کوئی غلط حرکت ہوئی ہے، کپڑے پورے دونوں نے پہنے ہوئے ہیں، صحیح طریقے سے بات ہو رہی ہے، اٹھ کے جا رہے ہیں. اس سے فرق کیا ہے؟ آپ کچھ بھی کہہ دیں، میرا اپنا 1000 جگہوں پہ شہباز شریف کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، میں یہاں پر بات بھی کرتا رہتا ہوں بہت ساری جگہوں پہ، لیکن اس موقع پہ تو آپ کو وہ نہیں وہ کوئی عمران خان تھوڑی ہے کہ اس کی عائلہ ملک کے ساتھ غلیظ آڈیوز آ جائیں گی، وہاں پر اس کی جو ہے نا رمل ہیجڑے کے ساتھ آ رہی ہوں گی، کسی کے ساتھ پتہ نہیں کیا اور اللہ معاف کرے جانوروں کے ساتھ تک کی گندی ویڈیوز اور آڈیوز اور پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی، وہ آ بھی چکی اور وہ آپ بہت ساروں نے دیکھ بھی لیں اور وہ خود بھی مان چکے اور ناجائز اولادیں بھی ہیں اور سارا کچھ ہیں. آپ 1000 ان سے اختلاف کریں لیکن ہوتا ہے بھئی کسی بندے کے بارے میں وہ نہیں ہے. وہ فل کپڑوں والی ویڈیو ان کی ایویں ہی انہوں نے ضد میں کر دی، اس کے بعد ان کی کپڑوں کے بغیر والی ویڈیو اپنی آ گئی. وہ اس کی پہلے بھی یہاں پہ المیہ یہ ہے، مصیبت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹسل، اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن کون ہے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے نا، وہ اگر اس کی عزت ہے ہی کوئی نہیں، یہ بڑا مصیبت ہوتی ہے نا.
کہ اس کی کون سی کوئی ویڈیو کوئی جاری کرتا ہے یا کوئی ویڈیو آتی ہے یا وہ تو پہلے آ چکی ہیں، بہت ساری ننگی ویڈیوز آ چکی ہیں، تو وہ اتنی بے شرم ہے کہ اگر اس کی ننگی ویڈیوز ہی آ گئی ہیں اور وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ کیمرے پہ بھی آتی ہیں اور بات بھی کرتی ہیں اور وہ سارا کچھ ہے، تو اب بہت مشکل ہوتا ہے نا ایسے بندے کو کنفرنٹ کرنا، یا شخصیت کو یا بندے کو یا بندی کو یا جو بھی ہے اس کو کنفرنٹ کرنا، اس کو دلائل دینا، اس کو دلائل کی بنیاد پہ بات کرنا، اس کے ساتھ دلیل کی بات پر بحث کرنا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صرف اس وجہ سے کہ بڑی عجیب و غریب جناب وہ 6 سال پرانی ویڈیو ہے، ان کی اپنی وہ بھتیجی ہے یا بھانجی ہے ان کے ساتھ، اب وہ سب کو پتہ چل گئی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے میڈیا والوں پر، یقین کیجئے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر بندے کا ایک اپنا، انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، اس کے کوئی وہ ہو جاتا، فرشتہ کوئی نہیں ہوتا۔ اگر فرشتہ ہوتا تو پھر وہ یہاں پر زمین پہ نہ ہوتا، پھر وہ دوسرے ہی سلسلہ ہوتا، وہ پھر ان کا وہ حساب کتاب اور اس طریقے سے، یا فرشتوں میں تو ایسی خواہشات ہی نہیں ہوتی۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا دامن مختلف حوالوں سے بڑا صاف ہوتا ہے، اس سے آپ 1000 اختلافات کریں، لیکن یہ اس سلسلے میں اس کی کمزوری نہیں ہے۔ لیکن یوتھیوں کے اپنے لیڈر کی جس طریقے کی غلاظت بھری ویڈیوز، آڈیوز، ساری چیزیں وہ آتی رہتی ہیں اور تواتر کے ساتھ موجود بھی ہیں، لوگوں نے دیکھی ہیں، وہ ہر کسی کو اسی طرح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جن کی وکیل، جن کی حفاظت کرنے والی، جن کی پروٹیکٹر، جن کی اپنا دلیل دینے والی اور جن کا دفاع کرنے والی حریم شاہ ہو، انہا للہ ہی پڑھ لینا چاہیے بھائی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔